فارچو بہت کوشش کی کہ اسے اس کی پوزیشن سے ہٹایا جائے، اس کی نافرمانی کی ہے، اس کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا جائے، لیکن پھر بھی وہ ایک باپ کی طرح ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتا رہا، کبھی ان سے انتقام نہیں لیا اور نہ ہی ان کے لیے قربانی دینے سے پیچھے ہٹا۔ اس لیے اس کے اکثر دشمن اس کے اسی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اس کے جانصار ساتھی بن گئے، جیسے کہ آپ اس کے قصد میں زین العابدین اور اس سے پہلے کی سب سے بڑی مثال قلندر، اور جن لوگوں نے سیزن 1 اور 2 رکھا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ قلندر نے قرضدوان کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، اور کچھ کا رویہ قلندر کی موت تک اس کے ساتھ کیسا رہا۔ اور اس سیریز کے سب سے روشن سین وہی لگتے ہیں جب سلطان فاتح ایک مکمل شان و شوکت کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ کسی علاقے پر حملہ کرنے کے لیے مارچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی ایپیسوڈ میں محمود پاشا کے کردار کے حوالے سے رائٹر نے ایک اہم تحقیق کا اضافہ کیا، جو کہ محمود پاشا کی طرف سے دفتر خانے کا قیام تھا۔ محمود پاشا کی تاریخ پر میری یہ ویڈیو موجود ہے، اور جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ رکھی ہوگی وہ یہ ڈرامہ سیریز دیکھتے ہوئے فوراً سمجھ جاتے ہوں گے کہ محمود پاشا کا فلاں سین کا تاریخی حقیقت کا طرف اشارہ ہمارے ذہنوں سے جنرلی کا گریز نہیں جا رہا، ورنہ محمود پاشا بہت زبردست صدر اعظم تھا، اور محمود پاشا انجلویز پہلے صدر اعظم تھے جو کہ ترک نہیں تھے، لیکن عثمانی ریاست میں طاقتور ترین عہدے پر پہنچے۔ ان کا تارا بغارات میں چمکتا تھا، اور جو انہوں نے دفتر کا سے آپ انگلش میں سینٹرل رجسٹری سسٹم کہہ سکتے ہیں۔ ادھر ملا لطفی کے کردار میں سرحد کلچ زبردست اداکاری کر رہا ہے، اور وہ بیچارہ جو سمجھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے وہ ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیشہ ولاد اس سے ایک قدم آگے رہتا ہے، اور ملا لطفی کو تو ویسے ہی کوئی کسی قطار میں شمار نہیں کرتا، تو اس لیے اس کی بس سین دیکھنے والی ہے۔ اور ناظرین کرام، بایزید کے کردار کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، اور وہ بھی شیخ جمال کے ذریعے۔ بایزید کی روح پر پہلا وار یکجا شیخ جمال یہ کہہ کر لگ چکے ہیں کہ یہ جاننے کی کوشش کرو کہ تم کون ہو، اور دکھایا جائے اور سوچا جائے کہ تم واقعی ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا لے کر جائیں گے۔ ہم صرف پیٹ کا دوزخ بھرنے اور نسل بڑھانے میں مصروف ہیں، حالانکہ دونوں کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام کرنے آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی ذات پر بھی فوکس کر کے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کر کے دنیا بھر میں اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ساری جنگیں ایسی کی ہیں۔ کفر کبھی صلیبی جنگوں، کبھی برطانیہ، کبھی فرانس اور کبھی امریکہ کی صورتحال میں شیطان کا نظام اور مسلمان رحمان کا نظام قائم کرنے کے لیے آپس میں جنگیں کرتے آئے ہیں، اور اس کشمکش کا اختتام دجال کے خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ہوگا، جس کے بعد دنیا میں عالمی اسلامی نظام قائم ہوگا۔ اس لیے ناظرین کرام، یہ نظاموں کی جنگ ہے، اور میں یہی کہوں گی کہ جو جماعت نظام کی تبدیلی کی بات کرے اور اس کے لیے سنجیدہ کوشش کرے، اس کا ساتھ دے۔ ادھر یونس پاشا سیزن 3 میں اپنے کردار کی پیک پر ہے، ذہن سمجھداری، معاملہ فہم، محبت کرنے والا اور پرخلوص، معاف کرنے والا اور عاجز۔